اب میں آپ کے سامنے کچھ وقت کے لیے دعوت خطاب دینے لگا ہوں ایک عظیم عالم دین، مفکر اسلام حضرت مولانا محمد کفیل خان صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے خطاب عالیہ سے مجھے اور آپ کو نصیحت آموز کچھ باتیں ارشاد فرمائیں۔ حضرت مولانا محمد کفیل خان صاحب دامت برکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، اور سب سے بڑھ کر اس بابرکت اور مقدس محفل کا انعقاد کرنے والے نوجوان حضرات اور ان کی سرپرستی کرنے والے ہم سب کے مخدوم مکرم حضرت میاں صاحب دامت برکاتہ، آپ تمام حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اس خوبصورت اور بابرکت محفل کا انعقاد کیا۔ حضرت قاری تھانوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے جس خوبصورت انداز میں قرآن کریم کی تلاوت فرما کر ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور کیا، ہم اللہ کے دربار میں دعا گو ہیں کہ پروردگار حضرت کی عمر اور علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ آج کی اس محفل میں اور آج کی اس بزم میں آپ حضرات سے دو چار باتیں عرض کرنا ہے اور زیادہ کسی لمبی چوڑی گفتگو کا ارادہ نہیں۔ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے وجود کی نشانیاں بہت ساری بنائی ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی نشانیوں میں سے چار نشانیاں بہت بڑی ہیں۔ نمبر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر دو کلام اللہ، نمبر تین کعبۃ اللہ، اور نمبر چار پہ نماز۔ یہ چار چیزیں ہیں جن چار چیزوں سے اللہ کے وجود کی پہچان ملتی ہے۔ اور آج کی اس محفل میں قرآن کی تلاوت بھی ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر بھی ہے۔ یہ دو نشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے پہچاننے کی، اور اللہ کی ذات کی پہچان رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام اور قرآن کریم کے ذریعے اللہ نے ہم کو عطا فرمائی، اور قرآن کا اور رسول کا پتہ پروردگار عالم نے اپنے نیک بندوں کے ذریعے ہم کو عطا فرمایا۔ اور آج کے اس دور پرفتن میں جہاں پر جگہ جگہ جا بجا فتنوں کا دور ہے، اس فتنے کے دور میں ایک چیز جس کو بڑی شدت کے ساتھ لوگوں کے ذہنوں میں جمایا جا رہا ہے، اور وہ جمائی جانے والی بات یہ ہے، آپ حضرات اپنی نسبتوں کے اوپر شرمندہ مت ہوا کیجیے، اپنی نسبتوں کے اوپر فخر محسوس کیا کیجیے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نسبت روحانی طور پہ جوڑی ہے دارالعلوم دیوبند کے ساتھ، اور آج کے موجودہ دور میں فتنوں کے ساتھ ایک فتنہ بہت شدت کے ساتھ یہ ذہنوں کے اندر، فکر کے اندر تقریراً تحریراً اس بات کو پیوست کیا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ خاکم بدہن اکابرین علماء دیوبند کا اور عشق رسالت کے درمیان کوئی جوڑ نہیں تھا۔ یہ کہنے والے اس الزام کو لوگوں کے ذہنوں میں جمانے اور پیوست کرنے والے اس بات کو بھول چکے ہیں کہ جب ان کو عشق کی عین کا بھی معلوم نہیں تھا، اس وقت میں یہ اکابرین تھے جو لوگوں کے قلوب و اذہان میں آقا علیہ السلام کی محبت و عشق کے چراغوں کو روشن کرتے چلے جا رہے ہیں۔ عشق کا اور محبت کا پیمانہ الگ ہوا کرتا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، جن کا خیال یہ ہے کہ شاید چیخنے کا، چلانے کا، شور کرنے کا نام عشق ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت میں اپنی جانوں کو بھلا کر جلا کر ختم کرتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے مرغ سحر عشق سے پروانہ بیاموز، اے مرغ سحر عشق سے پروانہ بیاموز، کا سوخ تارا عشق بر آواز نیامت۔ اے صبح کے مرغے، اگر عشق محبت کو سیکھنا ہے پروانے سے سیکھ۔ تو روشنی کو دیکھ کر چمکتا ہے، چیختا ہے، چگمگاتا ہے، آوازیں نکالتا ہے۔ پروانے کو دیکھ کے وہ پروانہ روشنی کی محبت میں جل کے راکھ ہو جاتا ہے، مگر آواز نہیں نکالا۔ یہ تھے اکابرین دیوبند۔ کون تھے اکابرین دیوبند؟ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشق رسالت کی خمیر میں گوندھ رکھا تھا۔ کون ہے اکابرین دیوبند؟ یہ دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بے شمار اشعار ہیں، اللہ کے دربار میں امید پیش کرتے ہیں۔ امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ، جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے ساتھ پھر۔ یہ دیوبند کا بانی کہتا ہے کہ مولا کریم مجھ کو زندگی ملے تو مدینے کے کتوں کے ساتھ پھروں، مروں تو کھائیں مدینہ کے مجھ کو موجائیں کرتے ہیں۔ صبح کے وقت میں سپارہ یاد کرتے تھے، رات کو سنا دیا کرتے تھے۔ یہ علماء دیوبند جو عشق محبت عشق رسول کی خمیر میں گدے ہوئے ہیں۔ شیخ الہند رحمت اللہ تعالی علیہ کوئی عام شخص نہیں کہتا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی بخاری کی شرح فضل الباری میں تحریر فرماتے ہیں کہ شیخ الہند کے بعد ایک کپڑا، جس کپڑے سے سرکار کا جبہ مبارک چھو کر لایا گیا، نبی علیہ السلام کا کرتا نہیں تھا، حضور کے کرتے کو چھو کر لایا گیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ وہ کپڑے کا ٹکڑا دکھا کر شیخ الہند اپنے شاگردوں کو دارالعلوم دیوبند کے دارالحدیث میں دکھا کر کہتے ہیں، یہ ہے وہ ٹکڑا جو میرے نبی کے کپڑے سے چھو کر آیا ہے، اور بتاتے بتاتے شیخ الہند بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ یہ حسین احمد مدنی ہے رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک دن اور 2 دن نہیں، 14 سال دربار رسول کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ بڑے سے بڑا محدث حدیث پڑھ کر کہتا ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوں کہتے ہیں، اور یہ کیا کہتے ہیں؟ قال ھذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا یہ نبی یوں کہا کرتا تھا۔ جاتے ہیں مدینہ منورہ میں پہنچ جاتے ہیں، یہ سید زادہ ہندوستان سے چلا مدینہ منورہ میں پہنچتا ہے، رات کا وقت سناٹا ہے، تلاش کرتے ہیں کہاں پر؟ جہاں پہ حجاج کرام اپنے تربوز کے چھلکے پھینکا کرتے تھے، اس چھلکے میں سے گودا اتار کر یہ حسین احمد مدنی کھا رہے ہیں۔ مدینے کا ایک شہزادہ گزرا، امیر زادہ گزرا، دیکھا، دیکھ کے رک گیا، کہنے لگا کہ آپ تربوز کے چھلکے کھاتے ہیں؟ فرمایا نہیں کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا پہچان گیا میں، بتائیں کہ کتنے دن سے کھانا نہیں کھایا؟ یہ شیخ یہ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیٹا جس دن سے آیا ہوں اس دن سے نہیں کھایا۔ اس نے کہا کہ مجھے کہتے تو صحیح۔ فرمایا کیسے کہتا؟
سخی کے دربار میں آیا تھا، کہیں ناراض نہ ہو جاتے، میرے مدینے میں دوسروں سے سوال کر رہے تھے۔ منتظر تھا میں کہ جن کی باتیں پڑھنے پڑھانے کے لیے آیا ہوں وہی میری مہمان نوازی کریں گے۔ یہ حسین احمد مدنی ہے رحمت اللہ تعالی علیہ، جو روضہ رسول پہ بیٹھ کر دعا کرتے ہیں اور شعر پڑھتے جاتے ہیں، رخ سے ہٹے نقاب محبوب کے میرے، رخ سے ہٹے نقاب محبوب کے میرے، یہ مدنی شعر پڑھتے جاتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، اور فرماتے مجھے نہیں پتا تھا کہ پروردگار یہ کرم کرے گا، میں شعر پڑھتا جا رہا تھا اور پروردگار میری آنکھوں کے سامنے میرے محبوب کے چہرے کو بار بار دکھاتا چلا جاتا۔ یہ کون ہے؟ حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ہندوستان میں وبا پھیلتی ہے، یہ زبانی عشق و محبت کے دعوے، یہ زبانی شور و شرابے کے دعوے، یہ تھے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھے عاشقان رسول۔ ہندوستان میں وبا پھیلی طاعون کی، جائیں اور جا کر دیکھیں نشر الطیب فی ذکر الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب؟ بکھری ہوئی خوشبو ہے جو سرکار کے تذکرے پر مبنی ہے۔ دعا مانگی اللہ سے کہ پروردگار میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، منت مانتا ہوں، میرے ملک سے بیماری کو دور کر دے، تیرے حبیب کی شان میں کتاب لکھوں گا۔ کتاب لکھنی شروع کرتے ہیں، کتاب بعد میں ختم ہوتی ہے، پروردگار بیماری کو پہلے چھٹا کے صاف کرتے ہیں۔ یہ تاریخ کے اوراق ہے۔ اکابرین دیوبند کو برا بھلا کہنے والوں، آج جو جوتی کا نقش مبارک، نال مبارک کا نقش لیے پھرتے، جائیں جا کر دیکھیں زاد السعید، زاد السعید کس نے لکھی ہے؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے۔ یہ تھے اکابرین دیوبند، سرکار کی جوتی کا نقشہ ہے، جائیں جا کر دیکھیں، یہ تھے عاشقان رسول۔ کیا کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی مصیبت اور مشقت آ جائے، اللہ سے دعا کرنا، نماز حاجت پڑھنا، سرکار کی جوتی کے نقش کو اپنے سر پر رکھنا، تہجد کے وقت میں گریبان کو چاک کرنا اور کہنا کہ پروردگار تیرے حبیب کی جوتی کا نقش ہے، میری دعا کو قبول فرما لے۔ یہ ہیں اکابرین دیوبند، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ ہے شیخ الہند رحمت اللہ تعالی علیہ۔ عجیب شاعری ہے، عجیب شاعری۔ کسے مخاطب کرتے؟ دنیا کے کسی انسان کو نہیں، مخاطب کرتے سیدھے براہ راست جنت کو۔ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے اکابرین دیوبند، جن کی قبروں کو پروردگار عالم نے جنت کا باغ بنا دیا۔ اس لیے میرے عزیز، میرے محترم، کسی غلط فہمی کا شکار مت ہوجیے گا۔ اور میرے استاد محترم جن کے نام سے آپ سب آشنا اور واقف ہیں، حضرت میاں صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی محبتوں کے اسیر، آپ میں سے جس نے دیکھا ہوگا وہ جانتا ہوگا کہ وہ کیا حسن کا مرکب تھا۔ سرکار کی حدیثوں کو پڑھانے والا سر سے پاؤں تک سرکار کے چہرے میں ڈھلا ہوا تھا، شیخ موسیٰ روحانی رحمت اللہ تعالی۔ کیا فرماتے تھے؟ حدیث پڑھاتے پڑھاتے رات کے سناٹے میں یہ جاہو جلال کا پیکر حسن و جمال کے مجسمے میں ڈھلا ہوا، جس وقت میں سرکار کی ترمذی شریف کتاب الزہد کھلتی اور کتاب الزہد کے سامنے پڑھاتے پڑھاتے چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرح بلکنا شروع کرتے، اور کیا کہتے جاتے تھے؟ یہ اکابرین دیوبند کیا کہتے جاتے تھے؟ سنا ہے قبر میں حضرت کی تشبیہ دکھاتے ہیں، سنا ہے قبر میں حضرت کی تشبیہ دکھاتے ہیں، اجل کا اسی لیے ہم انتظار کرتے ہیں، ہمیں مرنے کی امید اس لیے ہے کہ سرکار کا دیدار ہوتا ہے۔ یہ تھے اکابرین دیوبند، یہ تھے اکابرین دیوبند جن کا یہ کہنا تھا کہ سرکار علیہ السلام کا جسم، آپ کا چہرہ، آپ کی رزم، آپ کی بزم، آپ کی تجارت، آپ کی معیشت، ان کا ذکر تو بڑی دور کی بات، نبی علیہ السلام کے بول و براز کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ تھا اکابرین دیوبند۔ اپنی نسبتوں پر شرمسار مت ہوا کیجیے، اپنی نسبتوں پہ اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ پروردگار تیرا شکر ہے
کہ مولا کریم تو نے ایسے عاشقان کے ساتھ ہمارے دامن کو وابستہ کر رکھا ہے۔ اس لیے کہ آپ لوگوں کا تو نعرہ ہے کہ سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، یہ آپ کا نعرہ ہے۔ آپ نے آخری وقت تک سر بکف بھی رہنا ہے اور پروردگار نے آپ کو سر بلند بھی کرنا ہے۔ آپ علماء کی شہادت سے گھبرائیں مت، انتظار میں لگ جائیں۔ پروردگار عالم نے اس قافلے سے وابستہ کر دیا ہے، کسی کی شہادت پر آنسو مت بہائیں، یہ قافلہ رکنے والا نہیں۔ یہ قافلہ تھمنے والا نہیں۔ کسی ایک یا دو شہادتوں سے اگر قافلہ رک جاتا، نہ جانے دیوبند کا نام کب سے مٹا دیا جاتا۔ آپ نسبتوں پہ فخر محسوس کریں۔ ارے آپ اپنی جان کو، حضرت میاں صاحب یہی تو سبق دیتے ہیں، یہ مسجد صرف عبادت گاہ نہیں ہے، یہ خانقاہ بھی ہے، تعلیم گاہ بھی ہے، درس گاہ بھی ہے، شہادت گاہ بھی ہے۔ میں نے اسی مسجد کے اندر میاں جی کے والد صاحب حضرت مولانا ابراہیم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، میرا اس مسجد سے 4 نسلوں کا تعلق ہے۔ حضرت کا آخری وقت، بڑھاپے کے وقت میں مجھے یہ سعادت ملی کہ گرمی میں حضرت فرماتے تھے میری کمر کھجاؤ۔ جب کمر کھجائی، خدا کی قسم بارہا دیکھا کہ کمر پہ اتنے بڑے بڑے کالے نشان، اتنے بڑے بڑے کالے نشان۔ بچے انہیں پیار سے بابا جی کہتے تھے۔ جلال تھا، پوچھا تو ڈانٹ دیا، کئی مرتبہ کے بعد پھر پوچھا تو بتایا کہ بیٹا کوڑے پڑے تھے، ڈنڈے پڑے تھے، یہ ان کے نشان ہیں۔ یہ تو ایک تھے ہمارے سامنے۔ وہ کون ہے؟ شیخ الہند رحمت اللہ تعالی علیہ۔ جب جنازے کو غسل دیا جاتا ہے تو جسم پر اتنے بڑے بڑے گڑے پڑے ہوئے تھے کمر کے اندر کہ جن میں پورا ہاتھ داخل ہو جایا کرتا تھا۔ ارے گھبراتے کیوں ہو؟ تم تو سنت بلالی کو پورا کرنے والے ہو۔ تمہارے اکابرین کے سر پر شہادت کا تاج اگر سجتا ہے، گھبراؤ مت، ڈرو مت۔ پروردگار عالم کے دربار سے تم لائن میں لگ جاؤ۔ وہ کون کھڑے ہیں؟ بلال حبشی کھڑے ہیں استقبال کرنے کے لیے۔ کون کھڑے ہیں وہاں پر؟ حسین شہید کربلا کھڑے ہیں۔ کون کھڑے ہیں؟ امام ابن تیمیہ حرانی کھڑے ہیں۔ کون کھڑا ہے؟ احمد ابن حنبل کھڑا ہے۔ کون کھڑا ہے تم کو استقبال کہنے کے لیے، گلے میں پھولوں کا ہار ڈالنے کے لیے؟ عطا اللہ شاہ بخاری کھڑے ہیں، حسین احمد مدنی کھڑے ہیں، شیخ الہند کھڑے ہیں۔ ارے گھبراتے کیوں ہو؟ وہ نورانی چہرے والا یوسف لدھیانوی شہادت کا تاج پکڑ کے کھڑا ہے۔ گھبراتے کیوں ہو؟ وہاں پر نواز شنگری صحابہ کی عظمت کا پرچم پکڑ کے کھڑا ہے۔ گھبراتے کیوں ہو؟ علی شیر حیدری شیر بن کے کھڑا ہے۔ گھبراتے کیوں ہو؟ یہ شہادتوں کی داستان ہے۔ اگر بچے ہو کر ڈر لگتا ہے، جامعہ حفصہ کے ننھے منھے بچے کھڑے ہیں، چھوٹی چھوٹی عورتیں کھڑی ہیں، جلے ہوئے قرآن کھڑے ہیں۔ گھبراؤ مت، ڈرو مت، کہتے جاؤ سر بکف سر بلند، دیوبند 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 دیوبند۔ اس نسبت پہ قائم رہنا، اللہ سے دعا کرتے رہنا کہ مولا کریم جو نسبتیں تو نے عطا کی ہیں ان نسبتوں کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دیوبند انور مدینہ لی، دیوبند مدینہ کی تجلی توحید کی معاصر زمانہ۔ قاسم سوئے مدنی جہاں لیٹے، اس خاک میں محفوظ ہے ملت کا خزانہ۔ ابھرے نہ کبھی ہند میں دیوبند کا سورج، ڈھونڈا ہے کئی بار فرنگی نے بہانا، لیکن کسی کے روکے حق کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے گا؟ چراغ ایمان تو آندھیوں میں جلا دیا ہے، جلا کرے گا۔ دبا سکو تو صدا دبا دو،
بجھا سکو تو دیا بجھا دو، صدا دبے گی عصر ہوگا، دیا بجھے گا سحر ہوگی۔ خطاب فرما رہے تھے خطیب اہل سنت والجماعت نامور عالم دین حضرت مولانا محمد کفیل خان صاحب دامت برکاتہم